اس سبق میں ہم ایسی دو گردانیں پڑھیں گے جنہیں یاد کرنا بالکل آسان ہے، اور ان کے بے شمار الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی آپ کئی ساری چیزوں کے نام بنانے پر قادر ہو جائیں گے اگر آپ نے ان دو گردانوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس سے آپ کے پاس اردو کے اعتبار سے بھی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا، اور عربی میں بھی آپ کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے گردانے سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ مفتح مفتحان مفاتح، مفتح مفتحان مفاتح، مفتحۃ مفتحتان مفاتح، مفتاح مفتاحان مفاتیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم الصرف کورس چل رہا ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسم ظرف اور اسم آلہ کی گردانیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، عربی زبان میں سماع کم ہے اور قیاس زیادہ ہے، یعنی قاعدے کے مطابق الفاظ بنانے کی ترتیب عربی زبان میں زیادہ ہے، اور سنے سنائے اوزان، سنے سنائے الفاظ، یہ چیزیں عربی زبان میں کم ہیں نسبتاً۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اہل عرب جب بھی ان کی زبان میں کوئی نیا لفظ لانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی نئی چیز بنتی ہے، کوئی نیا نام وجود میں آ رہا ہوتا ہے، دوسری زبانوں میں آ جاتا ہے، اور عربی میں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اردو والے کیا کرتے ہیں کہ من و عن کسی اور زبان کا لفظ اردو میں داخل کر دیتے ہیں، اس کو دخیل کے طور پر شمار کر کے یا تو بالکل اسی تلفظ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں یا تلفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اہل عرب یہ نہیں کرتے۔ عربی زبان کے اندر قیاس کا اتنا زیادہ دخل ہے، قاعدے اتنے زبردست طریقے سے مرتب ہیں اس کے اندر کہ جب ایسی کوئی چیز بنتی ہے، کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے اور اس کا نام رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو اہل عرب اس کو اپنے عربی کے ہی کسی صیغے میں، کسی مصدر میں سے مناسب سے صیغہ بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر توپ ایک لفظ ہے۔ اب توپ جو ہوتی ہے وہ بڑے گولے کو دور تک دھکیل دیتی ہے، یا پھر وہ ایسا گولا پھینکتی ہے کہ سامنے کی جو فوج ہوتی ہے اس کو دھکیل کے رکھ دیتی ہے۔ تو یعنی توپ جو ہے وہ دھکیلنے کا ایک آلہ ہے۔ اب اہل عرب نے توپ کو بطور توپ قبول نہیں کیا، اردو میں توپ کا لفظ آ گیا، لیکن عربی زبان میں الدفع کے معنی ہے دھکیلنا، تو اس سے انہوں نے مدفع بنا لیا، جو کہ ہم اس سبق میں انشاءاللہ گردان پڑھیں گے، جس کا ترجمہ ہے دھکیلنے کا آلہ۔ تو اب عربی زبان میں کسی بھی چیز کا آلہ اگر بتانا ہو تو اس کے لیے نام آپ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا مصدر پتہ چل جائے، اور ہر چیز کا مصدر عربی زبان میں موجود ہے۔ ایک ایک کیفیت کے، ایک ایک کام کے، ایک ایک عمل کے کئی مصادر عربی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ظرف ہے کہ کسی بھی عمل کی جگہ یا اس کا وقت اگر بتانا ہو تو اس میں ظرف بنا لیتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کے سامنے اب تفصیل سے رکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اس میں ظرف اور ایک ہوتا ہے اس میں آلہ۔ اس میں ظرف یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ نے کسی جگہ میں کیا ہے یا کسی وقت میں کیا ہے، تو وہ جو جگہ ہے اس کا اگر ہم نام رکھنا چاہیں اس کام کی مناسبت سے، یعنی فلانے کام کی جگہ یا فلانے کام کا وقت، تو یہ جو جگہ ہے یہ بھی اس میں ظرف ہے، اور جو وقت ہے یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ زمان اور مکان کا فرق ہے، تو یعنی اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ آپ نے سنا ہوگا ظرف زمان ظرف مکان اصطلاح کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، طلبہ بول رہے ہوتے ہیں، مدارس والے بھی بول رہے ہوتے ہیں یہ اصطلاح، ظرف زمان ظرف مکان، اس سے یہی مراد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو مثال کے طور پر الفتح کھولنا سے یہ بتانا ہے کھولنے کی جگہ، یا آپ کو کہنا ہے کھولنے کا وقت، تو آپ اس کے لیے عربی میں مفتح کہیں گے۔ یعنی اس میں ظرف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں جو حروف اصلیہ ہیں ان کے شروع میں میم مفتوح لگا دیں، اور فا کلمے کو ساکن کر دیں۔ عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی مکسور ہوتا ہے، اور لام کلمے پر عامل کے مطابق اعراب آتا ہے۔ تو الفتح سے مفتح کا ترجمہ ہوگا کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت۔ اس کی تسنیہ بنا لیں، تسنیہ بنانے کا طریقہ وہی ہے، مفتحانی کھولنے کی دو جگہیں یا کھولنے کے دو وقت، اور اس کی جمع بنے گی مفاتح،
کھولنے کے کئی سارے وقت یا کھولنے کی کئی ساری جگہیں۔ اس گردان میں یہ ٹوٹل 3 ہی صیغے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان کی سب سے چھوٹی گردان ہے کہ جس میں صرف 3 صیغے ہیں، مفتح، مفتحان، مفاتح۔ کھولنے کی ایک جگہ یا کھولنے کا ایک وقت، کھولنے کی 2 جگہیں یا کھولنے کے 2 وقت، اور کھولنے کی کئی ساری جگہیں۔ یہاں آپ ایک باریک نکتہ یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جس لفظ کی جمع بنانی ہو تو ویسے تو جمع بنانے کے کئی سارے اوزان ہیں، لیکن اگر وہ جو واحد کا لفظ ہے وہ اگر 3 حروف سے زیادہ حروف پر مشتمل ہے تو اس کی عموماً جو جمع بنتی ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے کہ اس کو مفاعل کے وزن پر کر دیتے ہیں، یا فعالل یا فواعل۔ تو یہ ایک ہی وزن کہلاتا ہے جو ہم نے غیر منصرف میں جمع منتہی الجموع کا وزن پڑھا تھا، مساجد اس کی مثال تھی۔ وہ جو مساجد کا لفظ تھا وہ اس میں ظرف ہی ہے، السجود سجدہ کرنا سے مسجد، مسجدان، مساجد۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی۔ مذہب اسی سے ہے، منظر اسی سے، النظر دیکھنا سے منظر، اور مرکز اسی سے ہے، مطعم طعام سے کھانے کی جگہ وہ بھی اسی سے ہے، محور، مخزن، مصدر، مشعل، مطلع، مقطع، مغرب، یہ سب اس میں ظرف سے بنائے گئے صیغے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری گردان ہے اس میں آلہ کی، یعنی کسی بھی چیز کا آلہ آپ کو بتانا ہے تو اس کے لیے عربی میں ہم کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ ہم ایک چھوٹے آلے کے لیے الگ لفظ بنا سکتے ہیں، درمیانے درجے کے آلے کے لیے الگ لفظ بنا سکتے ہیں، اور بڑے آلے کے لیے الگ لفظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا آلہ مثال کے طور پر الفتح، کھولنا سے ہم کو بنانا ہے تو ہم بنائیں گے مفتح۔ وہ جو ہم نے ظرف کی گردان میں بنایا ابھی مفتح، اس میں صرف میم کے نیچے زیر لگا دیں تو اس میں آلہ بن جائے گا۔ مفتح کا مطلب ہے کھولنے کا چھوٹا آلہ، کھولنے کا آلہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ چھوٹا ہوگا تو اس کے لیے مفتح۔ درمیانے درجے کا ہوگا تو آخر میں گولتا کا اضافہ کر کے کہیں گے مفتاحۃ، اور اگر بڑا آلہ ہوگا تو اس کے لیے ہم کہیں گے مفتاح۔ اب دیکھیں مفتاح سے آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں، جو ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ بات آئی تھی۔ تو مفتاح کا مطلب ہے کھولنے کا بڑا آلہ۔ عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں، جو کہ کھولنے کا ایک سب سے بڑا آلہ شمار ہوتا ہے۔ چابی جو ہے وہ کھولنے کا ایک بڑا آلہ ہے۔ کھولنے کے جو چھوٹے آلے ہوں گے، تالے کو کھولنے کے لیے آپ اس کو تار سے کھول رہے ہیں، ہاتھ سے کھول رہے ہیں، وہ چابی کی بنسبت چھوٹے آلے شمار ہوں گے۔ چابی بڑی اہمیت والا ہے، اصل آلہ ہے، اس لیے اس کا نام رکھا مفتاح۔ اسی طرح کاٹنے کو عربی میں القرض کہتے ہیں، کاٹنا، تو اس سے مقراض بنا کاٹنے کا آلہ، اور یہ نام عربی میں کینچی کے لیے رکھ دیا گیا۔ کینچی کو عربی میں مقراض کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کاٹنے کا آلہ۔ السواک، دانت صاف کرنا، دانت صاف کرنے کا جو آلہ ہے اس کو عربی میں مسواک کہتے ہیں۔ اسی طرح مزراب کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح منبر کا لفظ سنا ہوگا، مدفع توپ کو کہتے ہیں، اور چاٹنے کا آلہ، چاٹنے کو لعق کہتے ہیں، تو ملعقۃ چاٹنے کا آلہ، چمچے کو ملعقۃ کہتے ہیں، اور پنکھا جو کہ ہم کو راحت پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ راحت پہنچانے کا آلہ ہے، اس وجہ سے اس کو عربی میں مروحۃ کہتے ہیں۔ پھر ان تینوں واحد کے صیغوں کا تثنیہ بنانے کے لیے وہی قاعدہ ہے کہ الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیں، تو مفتح کی تثنیہ مفتحانی، مفتحۃ کی تثنیہ مفتحتانی، اور مفتاح کی تثنیہ مفتاحانی، اور مفتح اور مفتحۃ کی جمع مفاتیح، اور مفتاح کی جمع مفاتیح آتی ہے، جیسے مصباح کی جمع مصابیح۔ تو یہ اس میں اعلیٰ کی گردان ہے۔ یہ گردان پوری میں آپ کو روانی سے سنا دیتا ہوں، اسی طرح آپ کو رٹنی ہے۔ مفتح، مفتحان، مفاتح، مفتحۃ، مفتحتان، مفاتح، مفتاح، مفتاحان، مفاتیح۔ یہ گردان اسی طرح آپ کو یاد کرنی ہے اور اس کا رٹا لگانا ہے۔ تو اب کام اس سبق کا بھی وہی ہے جو گزشتہ اسباق میں آپ کو دیا جاتا رہا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یہ سارے کام کیجئے اور مجھے کر دکھائیے۔ اگر واٹس ایپ پر پرائیویٹ طور پر مجھ سے سیکھ رہے ہیں فیس دے کر ماہانہ، تو واٹس ایپ پر مجھے دکھائیے، ورنہ یہیں یوٹیوب پر نیچے تبصرہ خانے میں مجھے یہ کام کر کے بتائیے۔ اور اگر آپ مکمل کام پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف کا کوئی ایک صیغہ اگر آپ کو یاد
یاد آ رہا ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ ہاں بھائی یہ لفظ تو اب جگہ پتہ چلا کہ یہ اس میں ظرف ہے یا اس میں اعلیٰ ہے، تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں مجھے لکھ کر بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ چیک کروں گا کام آپ کا پورا، اور رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق میں اس میں تفصیل پڑھیں گے اور پھر ہماری 65 گردانیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔